عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قابل قدر صدر مجلس، معزز علماء اکرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے احسان سے ہمیں اور آپ کو موقع دیا کہ آج یہاں اس کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت، رہنمائی کے لیے بھیجا۔ خصوصیت کے ساتھ درود و سلام ہمارے اور آپ کے امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم حاضرین مجلس، مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے، اس موضوع کا تعلق آخرت کی فکر سے ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مہینے میں 4 مرتبہ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو 2 خطبے میں آخرت کے فکر کے تعلق سے ہی بات ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمان، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کر لیں، ہماری اکثریت جو ہے آخرت کی تیاری سے غافل ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جی، آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کہے بھائی میرے ساتھ ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ صبح جمعہ کا دن ہے، آپ فجر کی نماز با جماعت اپنی مسجد میں پڑھیے، اس کے بعد جمعہ کی نماز با جماعت اپنی مسجد میں پڑھیے، اور پھر آپ عصر کی نماز اپنی مسجد میں با جماعت پڑھ کے دیکھیے،
آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اور احساس ہو جائے گا اس بات کا کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کی نماز میں 500 لوگ موجود ہیں، لیکن یہی 500 لوگ فجر کی نماز میں نہیں ہیں، اور یہی لوگ عصر کی نماز میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حیرانگی کی بات ہے نا۔ ایک قوم جسے اللہ نے یہ پیغام دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی بنائی، موت بنایا اس لیے تاکہ اللہ دیکھے ہم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہماری اکثریت جو ہے عمل سے دور ہے، عمل سے غافل ہے، اور میں خصوصی طور پر نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا، اللہ رب العالمین نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی، یہ موت، یہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے ہم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ لیکن ہماری دنیا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آج ہماری اکثریت عمل سے غافل ہے۔ آج آپ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو جتنی بہتر سے بہتر بنائی جائے اس کے لیے ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بعض کوششیں حلال ہیں اور بعض کوششیں حرام طریقے سے اختیار کر رہے ہیں۔ میں خصوصی طور پہ نوجوانوں کی بات کرتا ہوں۔ آج آپ نوجوانوں کو دیکھیے، یہ جوئے کے عادی ہو گئے ہیں، نوجوانوں کو دیکھیے یہ شراب کے عادی ہو گئے ہیں، نوجوانوں کو دیکھیے یہ نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آج یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے ہماری ساری کوشش، ساری محنتیں ہیں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے، واقعی قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ لوگوں دنیا کی یہ زندگی، دنیا کی یہ زندگی جو ہے لہو و لعب، کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ جی ہاں، اللہ نے فرمایا، کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جی بولے بھائی، اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کی باتوں پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پڑھیں قرآن، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، پتہ نہیں اب یہاں ہوتا ہے یا نہیں، کچھ سال پہلے علاقوں میں، محلوں میں ایک مداری اپنے بندر کو لے کر کے آتا تھا، جو ڈمرو بجائے تو بندر ناچنا شروع کر دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر کے بھیڑ لگاتے اور کھیل دیکھتے، گھنٹہ 2 گھنٹے کا کھیل، اس کے بعد وہ مداری چلا جاتا، سب اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اللہ نے دنیا کی مثال یہی دی ہے کہ ہمیں جو دنیا کی زندگی دی گئی، یہ جو دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے، چاہے 30 سال ہو، 40 سال ہو، 50 60 70 80 90 100 سال کی زندگی ہو، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دل میں آپ بٹھا لیجئے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے۔ اور کہا اللہ رب العالمین نے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لوگوں آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ، ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت کی زندگی۔ اور آپ قرآن پڑھیے، آپ جب سورۃ الحدید کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 20 پڑھیے، اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے۔
اپنے سر کے کان کے ساتھ ساتھ دل کے کان کھول کر کے بھی اس آیت کو سنیں۔ اللہ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے لوگوں جان لو، اے نوجوانوں کی جماعت جان لو، اے بزرگوں کی جماعت جان لو، اے عورتوں کی جماعت، اے میری ماں اور بہنوں کی جماعت جان لو، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، کھیل تماشے کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کہا، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آپس میں فخر کرنا ہے، مال اور دولت کی کثرت کی طلب ہے، اولاد کی کثرت کی طلب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی مثال یہ دی کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کھیتی لگائے، آپ سب کھیتی جانتے ہیں، آپ کے ارد گرد کھیت موجود ہے۔ ایک آدمی کھیتی لگائے، انتظار کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کھیتی کو جلا کے راکھ کر دے یا اسے اللہ تعالیٰ بھوسے میں تبدیل کر دے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، اٹھتا ہے، دوڑتا ہے، دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح کھیتی ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی تمہاری ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر دیا ہے، عارضی طور پر دیا ہے، قرض کے طور پر اللہ نے دیا ہے، اور ایک وقت کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی زندہ مثال کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والد زندہ تھے، آج ان کے والد دنیا میں نہیں ہیں، ان کے دادا زندہ تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، والدہ زندہ تھیں، وہ دنیا میں نہیں ہیں، نانی زندہ تھیں، وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ دستور ہے، یہ اصول ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اللہ نے اس کے موت کا وقت بھی مقرر کیا ہے۔ اور عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کفا بالموت واعظا، کہ انسان کو موت دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر لینی چاہیے، نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی کی مثال لیجیے آپ۔ میں آپ کو حدیث سناؤں جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، لوگوں دنیا کی زندگی بالکل ہری بھری اور رنگین ہے، بڑی میٹھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دنیا گزارنے کے اعتبار سے بڑی میٹھی ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بڑی رنگین ہے۔ دنیا کی زندگی بڑی رنگین ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، صبح سے شام تک پیسہ کما کے لایا، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی اس پیسے کو جوئے میں لگا رہا ہے، موبائل ریچارج کروا کے پورا دن بیٹھ کر کے گیم کھیلنے میں وقت گزار دے رہے ہیں، موبائل ریچارج کرنے کے بعد غیر محرم عورتوں سے بات کرنے میں گزار دے رہے ہیں، بہنیں ہماری غیر محرم مردوں سے بات کرنے میں وقت گزار دے رہی ہیں۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا کی زندگی بڑی میٹھی ہے، بڑی رنگین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کون کیسا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتائیے، کیا اللہ کے رسول جھوٹے ہیں؟ جی، اللہ کے رسول جھوٹے ہیں؟ ارے یہ لوگ تو کہتے نہیں کچھ، آپ سب گونگے بہرے ہیں۔ بھائی اللہ کے رسول جھوٹے ہیں؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اللہ نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اور پھر کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا سے بچو، دنیا سے بچو،
تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت ایسی نہ سما جائے کہ تم آخرت کو بھلا بیٹھو، تم آخرت کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو دنیا کی یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا کی یہ زندگی ایک دن مٹ جانے والی ہے، موت کا فرشتہ ہمارے پاس بھی آنے والا ہے اور اللہ کے حکم سے ہماری روح نکال کر کے لے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاتقوا الدنیا، اے ایمان والوں کی جماعت غور سے اس چیز کو سنیں۔ آپ جلسوں میں آتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، جمعہ کے خطبات میں جاتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں مشکل سے آپ کو 20 لوگ داڑھی والے ملیں گے، اکثریت نوجوانوں کی بغیر داڑھی والوں کی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں گن کے 50 لوگ آپ کو نمازی ملیں گے فجر کے، اکثریت بے نمازی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کے ہمیں حساب دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہی کہا نا فاتقوا الدنیا، لوگوں دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو، دنیا میں رہ کر دنیا دار نہ ہو جاؤ بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کی تیاری کرنے والے بنو، اللہ رب العالمین کے جنت کو حاصل کرنے والے بنو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بنو۔ اللہ کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے حدیث کے اس ٹکڑے کو سنے، کہا کہ لوگوں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا، عورت کی وجہ سے۔ بارہا یہ بات کہا جاتا ہے، میں خاص طور سے یہاں رک کر کے اپنی ماں اور بہنوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، اللہ نے تمہاری جو عزت دی ہے اس عزت کی حفاظت کرو، اور عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پردے میں ہوگی، عزت کی حفاظت پردے میں ہوگی۔ آج میں جب گاڑی سے آ رہا تھا، کسی اسکول سے چھٹی ہوئی تھی، مسلم گھرانے کی بیٹیاں، اگر 100 بچیوں کو دیکھا تو مشکل سے 5 یا 6 بچیاں ایسی تھی جنہوں نے نقاب پہنا تھا۔ کیا یہاں موجود جو والدین ہیں ان کو نہیں معلوم کہ بیٹی کو پردہ کرانا فرض ہے؟ یا ماؤں کو نہیں معلوم ہے، یا ہماری مائیں نہیں جانتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے پردہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے؟ اور پردہ کیسا؟ غور سے سنیں، پردہ کیسا؟ ایسا کہ جس پردے کو پردے کی ضرورت نہ ہو، جس پردے کو پردے کی ضرورت۔ آج ہمارے یہاں ماحول عام ہے، ہمارے یہاں ماحول عام ہے۔ کیسا ماحول بھائی؟ ایک مسلمان لڑکی کے لیے، غور سے سنیں اس بات کو، ایک مسلمان لڑکی کے لیے کس سے پردہ کرنا ہے؟ اس کے چچا کے بیٹوں سے، اس کے ماموں کے بیٹوں سے، اس کی خالہ کے بیٹوں سے اور اس کے ففو کے بیٹوں سے۔ یہ 4 طرح کے رشتے ایسے ہیں جن سے بچیوں کو پردہ کرنا واجب ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہے، آج ہم ٹی وی سیریلز دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ کر، ریلز دیکھ کر کے ہم نے یہ ماحول بنا لیا ہے، ہماری بیٹی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی ہے، ماموں زاد بھائی کے ساتھ، خالہ زاد بھائی کے ساتھ، پھوپھو زاد بھائی کے ساتھ۔ اور یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر ذمہ دار بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اور بیٹیوں کی ذمہ داری ماں باپ کے کاندھے پر اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے، کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اسے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، اور بیٹوں کو یہ سمجھاؤ کہ تمہیں کن کن بہنوں کے سامنے نہیں جانا ہے۔ آج دنیا کی اتنی محبت بس چکی ہے، آج دنیا سے اتنی محبت ہو چکی ہے، اللہ اکبر، کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، بھول گئے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے یوٹیوبرز بیٹھے یہاں پر، نصیحتاً کہتا ہوں، آپ جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ایک منٹ، ارے بھائی روک یار ان کو، سنیں کام کی بات سنیں۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز جو بھائی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، کہو آمین۔ ارے آمین کہے بھائی،
آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا تو کسی بھی لڑکی کی تصویر اس میں نہ ڈالیں. وہ تھمبنیل بناتے ہیں نا, ادھر عالم صاحب کی تصویر ہے, بغل میں ننگی عورت پوز مار کے کھڑی ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کے ویوز بڑھیں گے, گناہ بھی بڑھ رہا ہے. آپ کے ویوز بڑھ رہے ہیں, آپ کے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں. اور میں عام لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں احتیاط کریں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو, اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کے تعلق سے ہوا. اور وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے لوگوں کی راہ پر تم چلو گے. صحابہ نے کہا کون؟ آپ نے کہا یہود و نصارہ. تو ہم یہود و نصارہ کی راہ پر چل رہے ہیں. جس طرح وہاں عورت فتنہ بنی, آج ہمارے سماج کے اندر بھی عورت فتنہ بنی ہوئی. آپ دیکھیے دنیا کی محبت اتنی آ گئی کہ سماج میں رہنے والا ہر آدمی سامنے والی عورت کو اپنا بھابھی سمجھتا ہے, وہ بھابھی کا رشتہ رکھتا ہے. اللہ ہو. آپ کو معلوم ہے بھابھی اور دیور, یار دیکھو بھائی میرے, خاموشی سے بیٹھو یار, سکون سے سنو. یہ افراتفری, کسی کو بات کرنی ہے تو وہ چلا جائے, اللہ کے واسطے چلا جائے. مناسب نہیں ہے بھائی, یہ ادب کے خلاف ہے. آپ لوگ 100 جلسوں میں تقریر سن چکے ہوں گے, پھر بھی وہی بے راہ روی ہے. میں کیا کہوں, یہ ادب تہذیب کے خلاف ہے. اللہ کے واسطے خاموش بیٹھے, اطمینان سے بیٹھے, باتیں سنیں. ایک مقرر 10 دن تیاری کرنے کے بعد 1 گھنٹہ آ کر کے بولتا ہے. یہ باتیں بتانے کی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ بھی اپنے دور میں ایک وقت میں مقرر تم سے پوچھے کتنی محنت مشقت کے بعد آدمی آ کے بولتا ہے, اس میں آپ لوگ ارے کون ہے یار یہاں بات کر, اس کو باہر نکالو, باہر نکالو, ان لوگوں کو باہر نکالیے, باہر نکالیے, ان لوگوں کو باہر نکالیے. شور شرابہ, اللہ ہدایت دے بچوں کو. اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. آدمی دنیا میں اتنا مگن نہ ہو جائے, دنیا کی زندگی سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائے. اور آپ پڑھیں اس حدیث کو جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, اور حدیث جو ہے بالکل صحیح سند سے آئی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ, لوگوں دنیا لعنت والی چیز ہے. دنیا لعنت والی چیز ہے, یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, دور کر دے, سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. لعنت برس رہی ہے. اگر آپ کی تجارت, آپ کا کاروبار آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہ دے, اللہ کی قسم وہ تجارت لعنت کے لائق ہے. آپ کا موبائل, آپ کا فون آپ کو اللہ کی عبادت کی مہلت نہ دے, آپ کا یہ موبائل, آپ کا یہ فون لعنت ہے, فتنہ ہے. آپ کی تعلیم, آپ کی پڑھائی آپ کو اللہ کی عبادت کا موقع نہ دے, جان لیجئے کہ آپ کی یہ تعلیم یہ آپ کے لیے فتنہ ہے اور یہ لعنت کا سبب ہے. اللہ کے نبی نے دنیا اور دنیا کی وہ تمام چیزیں جو آدمی کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, اسے لعنت والی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. آگے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون ما فیہا, ملعون ما فیہا, اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے ہاں ملعون ہے, لعنت زدہ ہے, سوائے ان چیزوں کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. جی, اللہ کس سے محبت کرتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی عقیدہ توحید سے محبت کرتا ہے, اللہ اپنی عبادت و بندگی سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے. اور کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَالِمٌ او متعلم, ہاں کوئی عالم دین ہے یا طالب علم ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی ان چیزوں میں یہ چیزیں ملعون نہیں ہیں, لیکن دنیا کی کوئی چیز آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں مدرسے کا تعاون اکٹھا ہو رہا ہے, آپ کے دل میں مال کی محبت آ گئی, نہیں میرا مال ہے, میرا مال ہے, میرا مال ہے,
آپ اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس موقع ہے, کیا پتا اس اجلاس کے بعد آپ کی موت ہو جائے, وہ مال یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا, وہ دولت یہیں رہ جائے گی, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ پراپرٹیز یہیں رہ جائیں گے. اللہ اکبر. اب اگر آپ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو روک دے, سمجھ جائیے کہ آپ مال کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہیں اور آپ ایک ملعون چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ملعون چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے جسے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ دنیا ملعون ہے, اور دنیا کی ساری چیزیں جو اللہ کے ذکر, اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں, یہ ساری چیزیں ملعون ہیں. آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے. یہ جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس گئی ہے نا, اللہ کے واسطے اس محبت کو نکالیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال دیتے ہیں. غور سے سنیے, غور سے سنیے, دنیا کی مثال دیتے ہیں. میری ماں اور بہنیں بھی سنیں. آخر یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہے کیا جس کے لیے آج ہماری ساری بھاگ دوڑ ہے؟ اتنی کوشش کہ مسلمان اہل حدیث ہونے کے باوجود حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے, حرام کھانے میں لگا ہے, رشتہ داروں کے حق دبا کے رکھا ہے دنیا کے لیے, دنیا کی محبت میں, بھائیوں کا مال دبا کے رکھا ہے دنیا کی محبت میں, بہنوں کا حق دبا کے رکھا ہے دنیا کی محبت میں. آئیے میں بتاؤں یہ دنیا کیا ہے, آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واللہ مد دنیا فی الآخرہ, کہا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے. کیسی ہے سنیے, غور سے سنیے. دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسی ہے. کیسی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ارے صلی اللہ علیہ وسلم کہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے. کہاں کھڑے ہو جائیے؟ کہاں کھڑے ہو جائیے؟ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے, اور یہ انگلی, یہ شہادت کی انگلی آپ سمندر کے پانی میں ڈالیں, آپ کی انگلی میں جتنا پانی آئے یہ آپ کی دنیا ہے, اور دنیا کے مقابلے میں سمندر میں جتنا پانی بچ گیا وہ آپ کی آخرت ہے. اللہ اکبر. ایسی چیز جس کا وجود برقرار رہنے والا نہیں ہے, اس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سمندر کنارے کبھی کھڑے ہو, آپ کو دور نگاہوں تک پانی ہی پانی نظر آئے گا. وہ آپ کی آخرت کی زندگی اور وہاں کی نعمتوں کی مثال دی گئی ہے. اور دنیا کیا ہے؟ آپ ایک انگلی پانی میں ڈالیں, جتنا پانی آئے یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے, یہ آپ کی دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ آپ کی دنیا کی آرام ہے, یہ دنیا کی آشائش ہے. اللہ اکبر. دنیا کی زندگی, وہ حدیث یاد کریں, اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل روتا ہے اس حدیث کو یاد کرتے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا. غور سے سنیں اس بات کو, کیا پتا وہ بندہ ہم میں سے کوئی ہو, اس لیے کہا غور سے سنیں. اللہ ایک بندے کو بلائے گا, اللہ اسے بلا کر کے پوچھے گا اے میرے بندے تیری زندگی کا کیا عالم تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے بڑے آرام کی زندگی گزاری ہے, پوری زندگی 60-70 سال جو گزارا ہے میں نے, کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی, کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی, بڑی اعلیٰ زندگی گزاری ہے میں نے. اللہ اللہ کہے گا اچھی بات ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے لے جاؤ, لے کے جاؤ اور جا کے اسے جہنم میں ڈبا کے نکال دو. آپ پانی میں ڈبکی لگاتے نا تالاب میں نہانے کے لیے, کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے. پانی میں گئے, باہر آ گئے. کہا لے جاؤ اس بندے کو, جہنم کی ڈبکی لگواؤ,
جب اسے جہنم میں ڈبا کے نکالا جائے گا پھر اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے اب بتا تیری حالت کیا ہے؟ کہے گا اللہ یہ جہنم کے چند لمحے کے جو عذاب میں نے دیکھے ہیں میں دنیا کے 70 سال کے آرام آشائش اور دنیا کی زندگی کو بھول گیا میرے رب۔ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور اللہ جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دے، جہنم کے ایک لمحے کا عذاب دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا، ایک لمحے کا عذاب جہنم میں۔ آج دنیا کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو، سمندر میں انگلی ڈالو، جو پانی انگلی میں آئے یہ تمہاری دنیا اور دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں پانی باقی ہے وہ تمہاری آخرت اور آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے ایک حدیث دنیا کی زندگی کے تعلق سے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں ایک عبارت پڑھی تھی میں نے، غور سے سنیں اس چیز کو، بڑی کام کی چیز ہے۔ عالم صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی معراج میں گئے، اللہ رب العالمین سے بات کی، جنت و جہنم کی سیر کیا، اور دنیا میں آئے اور آ کر کے زمین پر بالکل عام اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان وہ 1 سے 2 ملک گھوم لے، 1 سے 2 شہر گھوم لے، اور اس کے پاس تھوڑی مال دولت زمین جائیداد ہو جائے تو بھول ہی جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، بھول ہی جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ یہ حدیث سنیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور بستر بھی کیسی، کھجور کے پتے کی بنائی گئی چٹائی تھی۔ اب لیٹنے کی وجہ سے آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان اور داغ آ گئے۔ صحابہ نے کہا غور سے سنیں، ایمان والوں کی جماعت ذرا غور سے سنو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ جلسوں میں شرکت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ کان کے مزے لے کے چلے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مزید گناہ ہوگا۔ میں تو سیدھے مزید گناہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے ایک چیز سیکھ لیا، اس کے بعد عمل نہیں کر رہے۔ علم نہیں تھا، عمل نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں تھی، علم آنے کے بعد عمل نہیں کر رہے، ڈبل گناہ ہے اس میں۔ اللہ اکبر، ڈبل گناہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے نرم بستر کا ہم انتظام کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، میں اور یہ تمہاری دنیا کی زندگی، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اور کہا سنو، دنیا کی زندگی اور میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، ایک سایہ دار درخت دیکھے، اس کے نیچے آرام کرے، اس کے بعد اٹھے اور وہاں سے چلا جائے، وہ درخت وہیں چھوڑ دے۔ غور سے سنو، ہمارے اور آپ کے نبی نے ہماری زندگی کی کیا مثال دی ہے؟ ہماری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے۔ وہ مسافر، اب آپ اس کی مثال اپنے آپ سے لیجئے۔ کل تک یہ عیدگاہ کا جو گراؤنڈ ہے یہ خالی تھا، بالکل یہاں کوئی نہیں۔ چھوٹے بچے کھیلتے ہوں گے تو اپنی جگہ کھیلتے ہوں گے، یہ جانور وغیرہ باندھے جاتے ہوں گے، کوئی نہیں تھا۔ آپ یہاں آ کے بیٹھے، مغرب بعد سے لے کر ہو سکے آپ صبح کے 3-4 بجے تک بیٹھیں گے، اس کے بعد سب اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہی دنیا کی زندگی۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایک وقت کے لیے بھیجا، اب اس کے بعد آپ کو آخرت کے سفر پہ نکلنا ہے میرے بھائی، آخرت کے سفر پہ نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ غور سے سنیں میرے بھائی، صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی مدینے میں ٹہل رہے ہیں، آپ گزرے تو ایک نالے کے پاس سے گزر ہوا، نالا سمجھتے نا، پانی بہتا ہے، نالے کے پاس سے، وہاں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا تھا، اور وہ بھی کیسا بکری کا بچہ، اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے
جو 2 درہم دے کر کے اس بکری کے بچے کو خرید لے. غور سے سنیے, مری ہوئی بکری کا بچہ, اور وہ بھی کان کٹا ہوا. کہا کہ کون ہے جو 2 درہم دے کر کے بکری کے اس بچے کو خرید لے. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, اگر کوئی یہ بکری کا بچہ مفت میں بھی دے تو کوئی نہ لے. ایک تو مرا ہوا ہے, مسلمان کے لیے مردار کھانا حرام ہے, مرا ہوا ہے, اور دوسرا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں, یعنی مفت میں بھی دے تو کوئی نہ لے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں, جتنا حقیر اور جتنی نچلی چیز تم اس بکری کے بچے کو سمجھتے ہو, اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے. پھر اس دنیا کی زندگی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے؟ کیوں ہمارے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے نوجوان اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے بزرگوں کی زندگی میں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیے تو گویا کہ غیر مسلموں کے محلے میں آ گئے؟ نہ صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے, نہ نمازوں کے لیے مرد حضرات اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا تو اللہ کے نبی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. آپ سوچئے اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے اپنے صحابہ سے. عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. اور آپ نے غور کیا ہوگا, جب باپ اپنے بیٹے کو کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہے تو بالکل کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے قریب کر لیتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا, اے عبداللہ ابن عمر, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کہا ہے عبداللہ ابن عمر, اے عبداللہ ابن عمر, دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستے کے مسافر ہو. اب اس کی مثال میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں آپ کے اس گاؤں میں بالکل اجنبی ہوں, اور جب میں یہاں آیا تو میں اپنا پورا گھر بار لے کر کے نہیں آیا. وقتی طور پر ایک جوڑا کپڑا, ایک جیکٹ اور بنیادی چیزیں جو ضرورت کی ہیں, بقیہ سارا گھر میں نے اپنا کولکاتہ میں چھوڑا ہے یا حیدرآباد میں چھوڑا ہے. یہی دنیا کی زندگی ہے. آپ کا اصل گھر قیامت میں آپ کو ملنے والا ہے. یہاں آپ آئے ہیں مسافر بن کے زندگی گزاری یا اجنبی بن کے زندگی گزاری. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی, عبداللہ ابن عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اور میں یہی پیغام یہاں موجود ہر نوجوان کو, ہر بزرگ اور ماں اور بہنوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں صبح ہو جائے, شام کا انتظار نہ کیجیے. کیا پتہ شام سے پہلے آپ کی موت ہو جائے, شام سے پہلے آپ کی موت ہو جائے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں, زندہ مثال. ہمارے یہاں ہگلی ڈسٹرکٹ میں مغرب کی نماز ہوئی. غور سے سنی, یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں بالخصوص نوجوانوں کے لیے مثال ہے. مغرب کی نماز ہوئی, نماز کے بعد درس چل رہا تھا, درس حدیث ختم ہوا, عالم صاحب دعا کروا رہے تھے. ایک نوجوان دعا کر رہا تھا. نوجوان رشتے میں میرا ماموزاد بھائی ہے. اس بچے کا نام ہے ظفر اقبال. ظفر اقبال. عمر کتنی ہے بھائی؟ 25 سال کی عمر ہے. یہاں کون کون ہے 25 سال کا؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو. 25 سال کے کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے ذرا. ارے ہاتھ اٹھاؤ یار, ڈرتے کیوں ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. 25 سال کے کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ایک ہمتی نوجوان ہے, وہ بھی آپ کے علاقے کا داماد ہے. وہ 25 سال کا نوجوان ہے شیخ, 25 سال کا نوجوان. دعا ہو رہی ہے, مغرب کی نماز با جماعت ادا کیا, امام صاحب نے دعا ختم کی. اللہ کی قسم کہتا ہوں وہیں مسجد میں اس کی وفات ہو گئی. اس کی زندگی میں عشاء کی نماز کا وقت نہیں آیا. یہاں کتنے ایسے بیٹھے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ آپ کی زندگی میں اگر فجر کی نماز کا وقت نہیں آیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟
اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے دلوں سے پوچھ کر کے دیکھو یہ سوال. میری بہنیں بھی غور کریں, میری مائیں بھی غور کریں. کتنی ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے. آپ کی زندگی میں اگر فجر کا وقت نہ آئے تو آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ سے کس حال میں ملاقات کیجئے گا؟ آپ غور کر کے دیکھیے اس بات پر, آپ اس بارے میں غور کر کے دیکھیے. اچھا, حیرت کی بات, اس نوجوان کے بارے میں ایک بات بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس کی وفات سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے. ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے, اور وفات سے 2-4 دن پہلے سسرال سے جا کے بیوی کو اپنے گھر لایا ہے, اور مسجد آیا. مغرب کی نماز کے بعد اس کی وفات ہو گئی. اس کی زندگی میں عشاء کا وقت نہیں آیا. عبداللہ ابن عمر یہی کہتے ہیں, اذا امسیت فلا تنتظر المساء صباحا, زندگی میں جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو. پلٹ آؤ اللہ کی طرف, لوٹ آؤ اللہ کی طرف, توبہ کرو, معافیاں مانگو, استغفار کرو, اللہ کے سامنے رو, اللہ کے حضور گر گراؤ, اللہ سے معافیاں مانگو. اللہ, میرے بھائی, ہم اور آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں اللہ کے بعد صرف ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ تو اللہ ہے, رحمان و رحیم ہے. اس نے کتنے گناہ ایسے ہی ہمارے چھپا دیے, ڈھاک دیے. اب جانتے ہیں, شہر حیدرآباد میں ہمارے یہاں ایک مشہور عالم دین تھے ساؤتھ میں, ان کی وفات ہو گئی. ڈاکٹر R.K. نور رحمہ اللہ. ایک مرتبہ وہ نوجوانوں کو درس دے رہے تھے, اور یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے. آپ کے استاد ہیں, جی ڈاکٹر R.K. نور رحمہ اللہ شیخ کے استاد ہیں. غور سے سنیے, ڈاکٹر R.K. نور رحمہ اللہ نے ہمیں ایک بات بتائی تھی, اور ہر نوجوان کو یہ بات جاننی چاہیے. کہا کہ جیسے انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے, اگر گناہوں سے بدبو آنا شروع ہو جائے تو پھر کوئی کسی کے بغل میں نہ بیٹھے گا. اللہ کی قسم, کوئی کسی کے بغل میں نہ بیٹھے گا. اپنے گناہوں کی فکر کرو, توبہ کرو گناہوں سے. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ, اور یہ نعمت تب بنے گی جب اس زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہوگی, اللہ کو راضی کرنا ہوگا. آپ قرآن پڑھیں, اللہ رب العالمین اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, ارضیتم بالحیات الدنیا, اے ایمان والوں کی جماعت, کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تم خوش ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی ملی ہے؟ اللہ اکبر. ہر نوجوان اس بات پر غور کرے, ہر بزرگ فکر کرے, مائیں اور بہنیں غور کرے. ارضیتم بالحیات الدنیا, کیا ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ کیا ہم نے سوچ لیا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے, اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے؟ اگر یہ سوچ کے رکھا ہے تو آئیے میں آپ کے آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں. صحیح بخاری حدیث کی کتاب پڑھیں گے اگر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب و طول العمل کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. بڑا پیارا قول ہے, بڑی بات کہی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑی بات کہی. کہا الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا والآخرت مقبلہ. لوگوں خبردار ہو جاؤ, دنیا کی زندگی پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. ارے یار, کامیڈی شو چل رہا ہے, اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, کامیڈی شو چلا رہے ہیں ہم لوگ یہاں. اللہ سے ڈرو یار. یا رب, آپ حیران ہوں گے, جب اللہ کے نبی کوئی بات کہتے تھے نا تو صحابہ ایسا بیٹھتے تھے جیسے ان کے سر کے اوپر کوئی چڑیا آ کے بیٹھ گئی ہو. ہلیں گے تو چڑیا اڑ کے چلی جائے گی. تو یہاں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے نا, تھوڑا احتیاط سے سن لے تھوڑی دیر. اللہ سے ڈرے, اس معاملے میں اللہ سے ڈرے. اللہ اکبر. کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا والآخرت مقبلہ, کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ, دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. آج آپ نے صبح کیا اپنی زندگی میں, شام ہوتے ہوتے سورج ڈوب گیا,
سورج نے آپ سے کچھ نہیں کہا، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں موجود ہر مرد اور ہر عورت کی زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا۔ آپ دنیا کی دولت خرچ کر لیجئے، اللہ کی قسم یہ جو دن چلا گیا آپ دوبارہ نہیں لا سکتے، اس کو آپ دوبارہ نہیں لا سکتے۔ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات، الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا، لوگوں دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے، لکل واحدۃ منہما بنون، کہا کہ دنیا دار بھی ہے اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار بھی ہیں، فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا دار نہ بننا، آخرت کے طلبگار بننا، اس لیے کہ آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے، اللہ حساب نہیں لیتا ہے، اللہ حساب نہیں لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ صرف حساب لے گا، اللہ عمل کی مہلت نہیں دے گا، عمل کی مہلت نہیں دے گا اللہ۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جو لوگ جن کی موت ہو گئی، جو اپنی قبروں میں دفن کر دیے گئے، جن کو آپ نے اپنے کاندھے پر لے جا کر کے قبرستان میں دفن کیا ہے، کیا انہیں عمل کی مہلت مل رہی ہے؟ ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ زندہ ہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ کو اللہ نے حیات دیا ہے، آپ اس زندگی سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیجیے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین، ارضیتم بالحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں؟ کہا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں دنیا کی زندگی پر راضی نہ ہو، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی ہے، دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے دنیا، بہت تھوڑی ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اب ہر جمعہ کے دن خطیب خطبہ دینے کے بعد جب نماز پڑھاتا کیا کہتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی خیر ہے، بھلائی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اللہ اکبر، اس آخرت کی فکر کیجیے، اس آخرت کے بارے میں غور کیجیے۔ آج عالم یہ ہے دنیا کی محبت کا، اور ایسی دنیا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، جس کا کوئی مرتبہ نہیں، جسے جو اللہ کے ہاں مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی زیادہ بدتر اور گئی گزری ہے، آج اس دنیا کے لیے اتنی کوشش ہے کہ غیر تو غیر اپنوں نے بھی حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ، بس زندگی گزارنے کے لیے مال کمانا ہے، جوا کھیل کے لائیے، سٹا کھیل کے لائیے، ہڑپ کر کے لائیے، چوری کر کے لائیے، مال آنا چاہیے، حرام و حلال کی تمیز چھوڑ، دنیا کی زندگی کو جنت بنانے میں لگے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی جنت بناتے بناتے جو اصلی اور حقیقی جنت ہے کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہوگی، اور وہ ختم ہوگی تو موت پر ختم ہوگی، موت پر ختم ہوگی۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس زمین پر بسنے والا ہر مرد، ہر عورت، ہر نوجوان، ہر بزرگ عنقریب موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہاں وہ موت ہے، جب آتی ہے تو نہیں دیکھتی ہے کہ آپ ابھی بالغ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ وہ موت ہے جو آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ ابھی جوانی کے عالم میں ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آج آپ نے نکاح کیا اور زندگی کی شروعات کی ہے۔ وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کوئی عورت ہے، خاتون ہے یا بچی ہے۔ وہ موت ہے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے۔ وہ موت ہے جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، زمین جائیداد کتنی ہے۔ وہ موت ہے جو آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اپنے مقررہ وقت میں آتی ہے، اور ایسی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے ہو کیسی آتی ہے؟
پڑھو، پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کی زندگی کے اختتام کا وقت ہوا، آپ اپنی موت کے قریب ہوئے، جب آپ پر موت کی سختی بڑھی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ کو اپنے چہرے مبارک پر ایسا پھیرتے اور کہا کرتے ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، بڑی سخت ہے یہ موت، بڑی سخت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ آئے گا آ کے سامنے بیٹھ جائے گا، روح جب نکالی جائے گی آ کے حلق میں پھنسے گی، آپ ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چلائیں گے، اللہ سے التجا کریں گے۔ کیا کہے گا آدمی؟ وقیل من راق، جاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، دم کر دے، یہ موت کی سختی کم ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الی ربک یومئذ المساق، لوگوں موت کا جب وقت آ گیا تیاری کر لو، اب تمہیں اللہ کے ہاں جانا ہے۔ والتفت الساق بالساق، یہ پنڈلی مل جائے گی ایک دوسرے سے، موت کا فرشتہ جب روح کھینچ کے نکالے گا یہ پنڈلی ایک دوسرے سے ملا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، آسان سمجھ کے رکھا ہے، بہت آسان ہے کہ بس موت آئی مر گئے۔ اللہ کے نبی پر جب موت آئی آپ نے کہا ان للموت سکرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کے کیا کہتے؟ واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ اکبر، موت جب امام الانبیاء پر آئی، موت کی سختیاں ہیں، ہمیں بھی موت آئے گی۔ اللہ نے علی اعلان کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے، خالی مرنا نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، ہر آدمی یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا نا۔ مشہور عالم دین علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی موت ہوئی وہ اپنی آخرت کے سفر میں داخل ہو گیا۔ آخرت کے سفر، موت آئی، آخرت کے سفر پہ نکل گئے۔ کیسے نکلے بھائی؟ قبر میں فرشتے سوال جواب کریں گے، وہاں جنت کی نعمتیں ملیں گی یا جہنم کا عذاب ہوگا۔ کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔